نہیں گزرتا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی رحمت پرجوش طریقے سے آپ کا استقبال نہ کر رہی ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اکثر مسلمان کاروباری حضرات، تاجر حضرات اس مہینے کا انتظار محض اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر پروفٹ ڈبل کر دیا جاتا ہے، منافع ڈبل کر دیا جاتا ہے، جبکہ دیگر اسلامی ممالک کے اندر جیسے ہی اس ماہ مقدس کا چاند پروان چڑھتا ہے تو وہاں پر خورد و نوش کی اشیاء کو اور ان کی قیمتوں کو تقریباً 75% گرا دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جو اس ماہ کے اندر بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ کے سامنے لو لگاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ان کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے، کارگر ثابت ہوتا ہے، اور ان کی جنت کا ضامن اور جہنم سے آزادی کا ضامن جو ہے وہ ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہا یہ جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اور جہنم کا تھوڑا سا تصور اگر آپ کرتے ہیں تو جہنم ایک ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پر کوئی راحت اور سکون میسر نہیں ہوگا۔ جہنم ایک ایسی وادی کو کہا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر عیش و آرام کی کوئی چیز میسر نہیں ہوگی، جہاں پر کھانے پینے کا کوئی اچھا سامان میسر نہیں، جہاں پر رہن سہن کے لیے کوئی اچھی جگہ میسر نہیں، تو ایسی جگہ کو جہنم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اللہ رب العالمین نے جہنم کو جو تیار کیا ہے وہ اپنے سرکش نافرمان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے کہ جو اللہ کی آیات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کے باوجود بھی ان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں، تو ایسی جگہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور جہنم سے آزادی یہ کیسے ممکن ہے؟ جہنم سے آزادی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے رجوع پر ہی منحصر ہے۔ لیکن اس آخری عشرے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحابہ کرام، ازواج مطہرات کو خصوصی طور پر پابند کیا کرتے تھے کہ وہ اس آخری عشرے کی آخری 5 راتوں کو اس طرح نہ گزاریں جس طرح روٹین کے مطابق اور راتیں گزاری جاتی ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آخری 10 دنوں کے اندر اور 10 میں سے 5 ایسی راتیں آتی ہیں کہ جو راتیں انسان کی ساری زندگی سے بہتر ترین راتیں ہیں۔ آج کے حساب سے دیکھا جائے تو انسان کی عمر کتنی ہے؟ حد مار کے 70 یا 80 سال انسان کی عمر بنتی ہے، لیکن اس 70-80 سال کے اندر تقریباً 15 سال آپ جو ہے وہ بچپن کے نکال دیں، اور 15 سال کے بعد 80 سال تک کی آپ عمر کوائنٹ کریں تو یہ تقریباً حد مار کے 60 سال عمر بنتی ہے یا 65 سال عمر بنتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان 5 راتوں کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے کہ اگر اس رات کے اندر انسان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے مقید کر لے، اپنے رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اور اس رات کو اگر وہ پا لے تو یہ رات اس کے 80 سال کی عبادت سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ جبکہ آج کے دور کے حساب سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بندے کی عمر 80 سال کی عبادت پر مشتمل ہو،
یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان مسلسل 80 سال تک اللہ پاک کی عبادت کرتا رہے، جبکہ انسان کو دیگر اور لوازمات بھی ہیں، دیگر اور کام بھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کی آخری 5 راتوں میں سے کسی ایک رات کو پا لیا، یعنی طاق رات میں سے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا، تو گویا کہ اس شخص نے 80 سال کی مقبول ترین عبادت اللہ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ کیا چیز نازل کی گئی؟ دنیا کی سب سے معتبر ترین کتاب، ہدایتی کتاب، رشدی کتاب، الہامی کتاب، رہنمائی کتاب، اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ کون سی رات کے اندر؟ لیلۃ القدر کی رات کے اندر۔ اسی قرآن کے متعلق آتا ہے کہ اس کو نازل کرنے والا کون؟ تنزیل من رب العالمین، جس رب نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اس اللہ رب العالمین نے کی طرف سے قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اور یہ قرآن مجید نازل کس پر ہوا؟ نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کے سب سے معتبر ترین انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نازل کس کی طرف سے کیا گیا؟ دنیا کے خالق کی طرف۔ اور نازل کس پر کیا گیا؟ دنیا کے معتبر ترین انسان پر۔ اور لے کر کون آیا؟ اس کو لانے والا کون؟ نزل بہ الروح الامین، نزل بہ الروح القدس، یعنی کہ جبرائیل امین تمام معتبر ترین فرشتوں کے جو سردار ہیں، جبرائیل امین کے تھرو اس قرآن مجید کو لایا گیا۔ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجئے گا۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، یہ ایک ایسی کڑی ہے کہ جس پوری کڑی کے اندر، پوری زنجیر کے اندر رتی برابر بھی جھول نہیں ہے، رتی برابر بھی کمی نہیں ہے، بالکل ایسی کڑی ہے، یہ ایسی چین ہے کہ جس میں انسان رتی برابر بھی شک نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے، یہ ایک انعام کی بات ہے کہ ان کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، اس کتاب کے حوالے سے کوئی یہ فیصلہ، کوئی یہ بات نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کتاب من اللہ نہیں ہے، کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کسی کاہن نجومی نے بنایا ہے یا کسی شاعر نے بنایا ہے، اس چیز کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ ایک اور چیز آپ نے شاید نوٹ کی ہوگی، دنیا کے اندر بے شمار اسلامی ممالک ہیں اور دنیا کے اندر بے شمار نان مسلم ممالک ہیں، لیکن مسلم ممالک کے اندر بھی قرآن مجید کی چھپائی ہوتی ہے اور نان مسلم ممالک کے اندر بھی قرآن مجید کی چھپائی ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، ہر ممالک کے اندر قرآن مجید کی چھپائی کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ مسلمانوں کے لیے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ آپ سعودیہ کا قرآن اٹھائیں یا پاکستان کا اٹھائیں، انڈیا کا اٹھائیں یا افغانستان کا اٹھائیں، دنیا بھی کسی بھی ممالک کا، کسی بھی ملک کا قرآن مجید کو آپ اٹھا لیں اور اس کو اپنے ملک پاکستان کے قرآن مجید کے ساتھ میچ کر لیں، کہیں پر بھی کوئی شد، مد، زبر، زیر، پیش، تشدید، مد، حرف آپ کو 1% بھی اس سے جدا متفرق نہیں ملے گا۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ امریکہ کا قرآن ہو اور پاکستان کا قرآن ہو، ان کی آیتیں الگ الگ ہوں، ان کے رکوع الگ الگ ہوں، ان کی ترتیب الگ الگ ہو، ان کی زبر زیر پیش الگ الگ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جبکہ بہت ساری دنیا کے اندر کتابیں ایسی ہیں، جب وہ مختلف ممالک کے اندر چھاپی جاتی ہیں یا لکھی جاتی ہیں تو ان کے اندر خطابت کی غلطی آتی ہے،
ان کے اندر چھپائی کی غلطی آتی ہے، ان کے اندر پرنٹنگ کی غلطی آتی ہے، لیکن واحد دنیا کا مقدس ترین نسخہ یہ قرآن مجید جو آپ کے سامنے ہے، یہ واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر اس کی چھپائی ہوتی ہے، اگر اس کی پرنٹنگ ہوتی ہے، جس میں رتی برابر بھی غلطی کی گنجائش نہیں۔ یہ غلطی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ غلطی اس وجہ سے نہیں ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس رب نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر قرآن مجید کے الفاظ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، جس طرح ہارون رشید کے زمانے کے اندر ایسا ہوا تھا، ہارون رشید کے زمانے کے اندر قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں لکھنے کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور اس خطابت کو ہارون رشید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، پھر جو سب سے اچھا نسخہ رائٹنگ کے اعتبار سے لکھا ہوا ہوتا تھا اس کو اعزاز اور اکرام اور انعامات سے نوازا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے اپنے سروں کو جوڑ کر یہ کوشش کی کہ بھائی خوبصورت انداز میں قرآن کو لکھا جائے گا، لیکن اس کی آیتوں کے اندر اور اس کے زبر زیر پیش کے اندر کچھ تبدیلی کی جائے گی، ہوگا خوبصورت لیکن آیتوں کے اندر تبدیلی کی جائے گی، جس طرح احمدی احباب آج کے دور کے اندر قرآن مجید کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، زبر زیر کی پیش کی تبدیلی کی جا رہی ہے۔ بہرحال جب ان لوگوں نے اس کوشش کو عملی جامہ پہنایا اور نسخہ خلیفہ ہارون رشید کے سامنے پیش کیا اور ہارون رشید نے علماء کے سامنے پیش کیا، تو جب اس کو نسخے کو پڑھا گیا تو اس کے اندر کتابت کی غلطی تھی، اس کے اندر زبر زیر کی رد و بدل کی غلطی تھی، اس کے اندر آیتوں کو آگے پیچھے کی غلطی تھی۔ لہٰذا خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ تمہارا نسخہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہ قبول نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر زبر زیر پیش کی غلطی ہے، اس کے اندر آیتوں کو الگ کر کے لکھا گیا ہے، یہ آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب میں نہیں آ رہی ہیں، لہٰذا آپ کے نسخے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیوں قبول نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز اپنے پاس رکھا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ پاک نے اٹھائی ہے۔ تو آپ یہ چین دیکھیے کہ نازل کرنے والا کون، جس نے آسمان و زمین کو دنیا کو خلق کیا، لے کر آنے والا کون، نزل بہ الروح الامین، تمام فرشتوں کا سردار، اور نازل کس پہ کیا گیا، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے معتبر ترین انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ تین ہستیاں آپ کے سامنے گنوائی۔ کیا آپ کو اللہ پہ شک ہے؟ کیا نعوذ باللہ ہم میں سے کسی مسلمان کو اللہ پر شک ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہمیں جبرائیل امین پر شک ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رتی برابر بھی شک ہے؟ کسی مسلمان کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی ہے کہ وہ ان تین ہستیوں کے حوالے سے کوئی غلط سوچ بھی اپنے ذہن کے اندر پالے۔ نزل علی محمد کے بعد یہ قرآن مجید کس ماہ کے اندر نازل کیا گیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے جو برکت اور رحمت اور مغفرت کے اعتبار سے جو سب سے اچھا مہینہ ہے، سب سے فضیلت والا مہینہ ہے، وہ ہے ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ، جس مہینے کے اندر انسان کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، جس مہینے کے اندر انسانوں کے اعمالوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، جس مہینے کے اندر انسان کی زندگی کے اندر وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، اس کی زندگی میں برکتیں اللہ پاک نازل کر دیتا ہے، یہ وہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ۔ اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس مقدس ترین کتاب کو نازل کیا۔ مبارک مہینے کے بعد
کس رات کے اندر نازل کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات کے اندر نازل فرمایا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لیلۃ القدر کی رات انسان کی 80 سال کی عبادت سے بہتر ترین رات ہے، یعنی کہ اگر آپ 80 سال تک صبح دوپہر شام اللہ پاک کی عبادت کرتے رہیں اور آپ کی عمر اتنی ہو جائے کہ 80 برس کو پہنچ جائے، تو وہ 80 سال کی عبادت ایک طرف اور آپ کی اس رات کے اندر کی ہوئی عبادت دوسری طرف، تب بھی یہ رات آپ کی 80 سال کی عبادت کے اوپر بھاری پڑ جائے گی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ اور بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا لیلۃ القدر کی رات کیا ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی رات ہے کیا؟ تمہیں نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے، یعنی کہ اگر آپ 1000 مہینے تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، وہ 1000 مہینہ آپ کا ایک طرف اور لیلۃ القدر کی رات ایک طرف، یہ آپ پر بھاری پڑ جائے گی۔ یا اللہ، اس لیلۃ القدر کی رات کے اندر ہوتا کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے؟ ہم لوگوں نے لیلۃ القدر کی رات کو مختص کر دیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رات ہے، یہ ہم نے مختص کیا ہے۔ اللہ کے رسول سے لیلۃ القدر کی رات 27ویں رات نہیں ہے، نہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ 25ویں رات ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 23ویں رات ہے، نہ 29ویں رات ہے، نہ 27ویں رات ہے۔ ان راتوں کا تعین اللہ کے رسول علیہ السلام سے نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول ان میں سے کسی ایک رات کا انتخاب کر دیتے تو امت مسلمہ باقی 4 راتوں کو چھوڑ کر ایک رات کو ہی اپنا لیتی اور باقی راتوں سے محروم ہو جاتی۔ اس لیے یہ انتخاب کرنا یا پھر یہ سلیکشن کرنا کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو لیلۃ القدر کی رات کے حوالے سے بتایا گیا تھا، لیکن پھر کسی مصلحت کی بنیاد پر آپ سے اس رات کو بلا دیا گیا تاکہ امت مسلمہ اس رات کو آخری 5 راتوں کے اندر تلاش کرے، اور حکم بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کو آخری 5 راتوں کے اندر تلاش کیا جائے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ لوگوں نے جس طرح اس رات کا تعین کیا، اس طرح لوگوں نے اس کی پہچان بھی بتائی، اور پہچان بڑی عجیب و غریب سے بتائی۔ اگر وہ اس کی پہچان اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سے بتاتے تو ہم میں سے ہر بندہ اس جستجو کے اندر لگا رہتا کہ یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو نوٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس رات کو ہم لوگ پالیں۔ علامتیں کیا بیان کی ہیں جی؟ علامتیں یہ بیان کی ہیں کہ اس رات کے اندر کتے نہیں بھونکیں گے، اور بھائی کتوں کا لیلۃ القدر کی رات سے کیا تعلق ہے؟ یا پھر کتوں کو کیا پتا کہ آج رات کون سی ہے؟ اس قسم کی مثالیں جو بیان کی جاتی ہیں ان کا تعلق حدیث مبارکہ سے نہیں ملتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کے حوالے سے جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ رات کیسی ہے، کہا کہ یہ رات بڑی معتدل ہوگی، اس رات کے اندر گرمی کی حرارت اور سردی کی شدت آپ کو محسوس نہیں ہوگی، یہ رات بڑی معتدل ہوگی، اس رات کے اندر آسمان بالکل صاف ہوگا اور تارے سارے کے سارے واضح ہوں گے۔ یہ وہ چیزیں جو حدیث کے اندر ہے، رات معتدل ہوگی، ٹھنڈی اور گرمی کا اس میں وہ نہیں ہوگا، اور آسمان بالکل صاف ہوگا، تارے رونما ہوں گے۔ لیکن ایک پوائنٹ کی بات ہے یہاں پر، اور وہ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اگر رات بھی معتدل ہم نے پا لی اور آسمان کے اندر تارے بھی ہم نے دیکھ لیے کہ بھائی بالکل ہے اور بڑی معتدل قسم کی رات ہے، ہمیں اندازہ ہو رہا ہے اس چیز کا،
لیکن پھر بھی وہ شخص اس رات کو نہیں پا سکتا ہے کہ جس کا دل جو ہے وہ گناہوں سے لبریز ہے۔ اس شخص کو لیلۃ القدر کی رات نہیں حاصل ہو سکتی، چاہے نشانیاں اس کے سامنے آ جائیں، چاہے علامتیں اس کے سامنے آ جائیں، پھر بھی اس کو دلی اعتبار سے یہ مطمئن نہیں کر پائے گا اپنے آپ کو کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ توجہ رکھیے گا، اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے کہ جس کو علامت کا بھی نہیں پتہ، جس کے سامنے علامتیں ظاہر بھی نہیں ہوئی ہیں، لیکن اگر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس رات کے اندر وہ عبادات کرتا ہے، تو قدرتی طور پر اس کے دل کے اندر اللہ پاک اسے بتا دیں گے کہ بھائی آج لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ رات ختم ہونے کے بعد، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ رات ختم ہونے کے بعد جس شخص کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، جس شخص کا دل اضطرابی کیفیت سے معمور ہو جاتا ہے، جس کا اس رات کے بعد ذہن اور دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ آج ہی کی رات ہے، تو بھائی اس کے لیے خوشخبری ہے، یہ اس کے لیے آج ہی کی رات تھی۔ تو اس رات کا اہتمام کرنا ہم نے کس طرح ہے؟ اس رات کا اہتمام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوبصورت طریقے سے اس رات کا اہتمام کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بھی، اپنی ازواج کو بھی اور اصحابہ کرام کو بھی اس رات کے اندر اس طرح گائیڈ کیا کرتے تھے کہ جس طرح وہ کسی دشمن کے پہرے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری یہ راتیں شاپنگ سینٹر کے اندر گزرتی ہیں، مالوں میں گزرتی ہیں، بازاروں میں گزرتی ہیں، ہمیں احساس اور شعور تک نہیں ہوتا ہے کہ فرشتے اس رات کی مبارکباد دینے کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم ان فرشتوں کو چھوڑ کر بازار کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم شاپنگ کریں، آپ لوگ تجارت کریں، سب کچھ کریں، لیکن کم سے کم یہ 5 راتیں ہیں ان میں نہ کریں۔ ان 5 راتوں کو چھوڑ کر جو جفت راتیں ہیں ان میں آپ خریداری کر لیں، ان میں آپ شاپنگ کر لیں، تو ان 5 راتوں کا اہتمام کیا جائے اسپیشلی طور پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان راتوں کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں ہوگا کیا، ہمیں ملے گا کیا؟ قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، والروح، اور روح بھی نازل ہوتی ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو ایک غلط فہمی کا سامنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر جبرائیل، اس رات کے اندر فرشتوں کا نازل ہوتا ہے اور ہمارے وہ لوگ کہ جو انتقال کر چکے ہیں ان کی روحیں بھی آتی ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، اور ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو رشتہ دار وغیرہ جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی روحیں بھی آتی ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو انسان اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا اس کی روح کا دوبارہ یہاں پر واپسی آنا ناممکن ہے، الا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اور جسم کے ساتھ دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ذی مخلوق میں سے ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو دنیا فانی سے فوت ہو گیا اور وہ کسی معتبر رات کے اندر، چاہے وہ شب برات ہو، شب معراج ہو یا شب قدر ہو، اس رات کے اندر اس کی روح واپس آئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ مقرب فرشتے کس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں؟ والروح، جبرائیل امین کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اعزاز، اکرام، انعام کے لیے جبرائیل امین کو روح بھی کہا گیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، کہ اس قرآن مجید کو لانے والا کون ہے؟ روح امین ہے۔ تو فرشتے کے سردار حضرت جبرائیل امین کو اللہ نے اعزاز کے طور پر روح بھی کہا گیا ہے۔ یہاں سے روح مراد جبرائیل امین ہے، نہ کہ کسی انسانی روح۔ اچھا جی، اب جب یہ فرشتے آتے ہیں تو یہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ آ کر یہ فرشتے آ کر ان لوگوں کو اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں کہ جو لوگ شاپنگ سینٹر میں ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی، ان لوگوں کو اللہ کا سلام پیش کیا جاتا ہے کہ جو اس رات کے اندر جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ندا بلند کی جاتی ہے
کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، ہے کوئی سائل اس کی ضرورت کو پورا کر دے، ہے کوئی اپنی تمنا آرزو کو اللہ کے سامنے رکھنے والا کہ اس کی خواہش کو پورا کر دے، مسلسل کنٹینیو یہ ندا، یہ آواز دی جا رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے شب قدر، اور شب قدر کے متعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ اس طرح کی 3 حدیثیں ہیں، تینوں ملتی جلتی ہیں۔ پہلی حدیث ہے کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، اور دوسری حدیث ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات کے اندر قیام کیا، قیام سے مراد یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام کیا، کثرت کے ساتھ اس نے نوافل کا اہتمام کیا، اپنے اعمالوں کا محاسبہ کیا، تو اس کو خوش ہو جانا چاہیے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایک حدیث اور سن لیں، یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے، اگر یہ نہ سنائی تو بات پوری نہیں ہوگی۔ سر حدیث اس طرح ہے، ہمیں جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو ہمارا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ بازاروں کی طرف۔ ایسا ہی ہے نا جی، چاند رات کو ہم لوگ خوب، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جب رخصت ہے تو چاند رات والے دن ہماری جو مصروفیات ہوتی ہیں وہ بازار کی زینت ہوتی ہیں، شاپنگ کے حوالے سے، ملنے ملانے کے حوالے سے، یا اور دیگر مصروفیات کے حوالے سے ہم یہ رات کو اس طرح گزارتے ہیں۔ صحیح ہے جی، منع بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے نا بھائی، اجازت ہے۔ تو جب اللہ نہیں منع کرتا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سننے والی میری بہنیں، میری مائیں، اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس عالم کو جہنم کی لگام ڈالے گا کہ جو عالم دین کی بات چھپاتا ہے، جس کو دین کی بات پتہ ہو اور اس نے چھپائی ہو، اس کو آگ کا لگام پہنایا جائے گا اور کھینچا جائے گا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس فہرست کے اندر میرا بھی نام ہو۔ چاند رات والے دن سر شاپنگ سے منع نہیں ہے، دیگر مصروفیات سے منع نہیں ہے، کھلی آزادی ہے، آپ کر سکتے ہیں جو جائز امور ہیں۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ من قام لیلۃ العیدین، من قام لیلۃ العیدین، کہ جو شخص 2 عیدوں کی رات میں قیام کرتا ہے، 2 عیدوں کی رات میں قیام کرتا ہے، جس وقت دنیا ساری افراتفری کا شکار ہوتی ہے، لیکن یہ شخص اس حالت میں مسجد میں آتا ہے یا اپنی تنہائیوں کی حالت میں آتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ رات چاند رات ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کے اللہ رب العالمین نے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اب یہ ایسا ہو چکا ہے کہ جیسے یہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ جس شخص کی ولادت ہو، جس بچے کی ولادت ہو، کیا وہ بچہ گنہگار ہوتا ہے؟ کیا وہ بچہ خطا کار ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ابھی ٹائم لے لیں، 5 منٹ پہلا پیدا ہونے والا بچہ خطا کار ہے، گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بچہ تو ایسا ہے کہ بالکل گناہوں سے پاک، جنت کا پھول، انتہائی، جس کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، بالکل گناہوں سے پاک ہے۔ او خوش ہو جاؤ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان راتوں کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے اور اپنے اعمالوں کا محاسبہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے، دنیا کے اندر آیا ہوا ہے، چاہے ہماری عمر 50 سال کو کراس کر گئی ہو، 60 سال کو کراس کر گئی ہو، لیکن اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، سلنڈر کرتے ہیں، تو ہماری مثال ایسے دی گئی کہ جیسے ہم نے 60 سال کے اندر کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ تینوں حدیثیں میں نے آپ احباب کے سامنے سنا دی
میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، لیلۃ القدر کی رات کا انتخاب نہ کریں، بلکہ جس طرح حکم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آخری 10 دنوں کے اندر اس میں سے 5 طاق راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کیا جائے، آپ کو خود بخود یہ رات نصیب ہو جائے گی اگر آپ صدق کے دل کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا، کسی کی رائے نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت، ارے آج یہ رات تھی، نہیں مجھے لگتا ہے آج یہ نہیں تھی، نہیں، بلکہ دلی اعتبار سے آپ کی عبادت کی وجہ سے، آپ کی توبہ استغفار کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے ذہن اور دل کو مطمئن کر دے گا کہ آج ہی کی رات تھی، اور اگر آج ہی کی رات تھی اور آپ اس میں کھڑے ہوئے تو پھر خوش ہو جاؤ، اللہ پاک نے آپ کو 80 سال کی عبادت بھی دے دی، اللہ پاک نے آپ کو 1000 سال کی عبادت بھی دے دی، اس کے علاوہ اللہ پاک نے آپ کو ایسا کر دیا جیسے ابھی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو اسپیشلی طور پر ان راتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔